بندائے پروردگاروں امت احمد نبی، بندائے پروردگاروں امت احمد نبی، دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر بلی۔ بعد از حمد و ثنا خالق کونین جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وعظم برہانہ، ودرود السلام بارگاہ مالک کونین تاجدار انبیاء احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز و محتشم سامعین وقار، قرآن مجید فرقان حمید سے سورہ نور کی آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں خالق کائنات مجھے اس آیت کے ضمن میں حق بیان کرنے کی، ہم سب کو حق کو سن کر اسے قبول کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ اے نبی، آپ اپنی امت کے نوجوانوں سے فرما دیجئے تو تم اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر رب کائنات نے شرم و حیا کا پیکر بناتے ہوئے حضور کی امت کو یہ درس دیا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھنا ہے، اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہے، اور پھر اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کا بھی حکم دیا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے، حیا ایمان میں سے ہے۔ اور ایک روایت میں ہے فَإِذَا فَاتَكَ الْحَيَاءُ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ، کہ جب تجھ سے شرم و حیا ختم ہو جائے، شرم و حیا نکل جائے، فَافْعَلْ مَا شِئْتَ، پھر جو چاہے تو کرتا رہے، پھر جو تیرے جی میں آئی کرتا رہے، پھر چاہے میرے جسم میری مرضی کے نعرے لگا یا ان کی حمایت میں کھڑا ہو جا، پھر جو تیرے جی میں آئی کر، کیونکہ حیا ایمان میں سے ہے اور ایمان کا یہ ایک نہایت ضروری حصہ ہے۔ اور جب یہ نکل گیا فَافْعَلْ مَا شِئْتَ، پھر جو چاہے کر۔ ایک مسلمان جب حیا میں ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ با حیا انسان کو، با حیا مرد و عورت کو خوبصورتی عطا فرماتا ہے، اور جہاں سے حیا چلی جاتی ہے، رخصت ہو جاتی ہے، وہاں پر پیچھے بدصورتی چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ اور چونکہ بے حیائی کی ابتدا نظر سے ہوتی ہے، آنکھوں کے دیکھنے سے بے حیائی کی ابتدا ہوتی ہے، لہذا شریعت مصطفیٰ میں آنکھوں کی بے حیائی کو، اپنی نظر کے بھٹک جانے کو نظروں کا زنا قرار دیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے کہ یہ 10 ذی الحجہ کا دن تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کے پیچھے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا ہوا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے سوالات کے جوابات ارشاد فرما رہے تھے۔ ایک عورت آئی جو کافی حسین تھی، وہ حضور کی بارگاہ میں آئی اور سوال کرنے لگی، تو حضرت فضل بن عباس جو حضور کے پیچھے سواری پر تشریف فرما تھے، ان کو اس عورت کی خوبصورتی بھا گئی، اچھی لگی، تو وہ اس عورت کو دیکھنا شروع ہو گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مڑ کر حضرت فضل بن عباس کو دیکھا کہ وہ اس عورت کو دیکھ رہے ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تھوڑی سے پکڑا اور ان کا چہرہ دوسری طرف گھما دیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ان کا چہرہ گھما دیا کیونکہ رب نے فرمایا ہے قل للمؤمنین
اے محبوب اپنے امتیوں سے فرما دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، یغض من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ اور یہ حکم صرف مردوں کے لیے نہیں ہے کہ مرد اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے، نہیں، اگلی آیہ مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغُضْضُ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے محبوب اپنے عورتوں سے بھی فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ عورت کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ سر پہ دوپٹہ اوڑھ لے، برقع پہن لے اور پورے بازار کے اندر دندناتی پھرے، پورے بازار کے مردوں سے بے دریغ گفتگو کرتی پھرے۔ اس بات کی عورت کو بھی اجازت نہیں ہے، حتیٰ کہ بڑی مشہور و معروف روایت ہے، آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضور کے ساتھ حضور کی ازواج مطہرات بھی تشریف فرما تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ روایت ہے، حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نابینا صحابی تھے۔ یہ حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو پردے میں جانے کا حکم دیا۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو نابینا ہیں، تو ان سے پردے کا کیا حکم ہوا؟ یعنی ان سے پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو نابینا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے سلمہ یہ نابینا ہے مگر تم تو نابینا نہیں ہو، تم تو دیکھ سکتی ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ مرد آنکھوں والا ہو، وہ دیکھ سکتا ہو تو تبھی اس سے پردہ کیا جائے، نہیں، مرد مرد ہے چاہے وہ نابینا ہی کیوں نہ ہو، فرمایا کہ اس سے پردے میں چلی جاؤ۔ آج بڑی بے باکی سے عورتیں کہہ دیتی ہیں جی آنکھوں سے دیکھنے سے کیا ہوتا ہے، پردہ تو دل کا ہونا چاہیے، شرم و حیا تو دل میں ہونی چاہیے۔ بڑی بے باکی سے عورتیں یہ کہہ دیتی ہیں اور کہتی ہیں جی ہمارا تو دل صاف ہے، فلاں کا تو دل صاف ہے، ہمیں اس سے کیا خطرہ ہے۔ بڑی بے باکی سے آرام سے عورتیں یہ جملہ کہہ دیتی ہیں، لیکن میرا یہ سوال ہے، مجھے بتائیں کہ کیا ازواج مطہرات سے زیادہ ان کے دل پاک ہیں؟ ان کے دل ازواج مطہرات سے زیادہ پاک ہیں؟ ان کا ایمان ازواج مطہرات سے زیادہ کامل ہے، ان سے زیادہ پختہ ایمان والی ہیں؟ نہیں، شیطان ہر جگہ پر موجود ہے، اس لیے میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اپنی نظروں کو جھکاؤ۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی نماز میں دل نہیں لگتا، بعض نوجوان بھی نماز شروع کرتے ہیں، کچھ دن نماز پڑھتے ہیں، پھر نماز سے دل ٹوٹ جاتا ہے، پھر مسجد سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور جو باقاعدگی سے پڑھنے والے ہوتے ہیں، بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں جی ہم پڑھتے ہیں 5 وقت کی نماز، لیکن وہ سکون نہیں ملتا، بس آتے ہیں جلدی جلدی نماز پڑھی اور گھر جانے کا واپس جلدی دل لگا رہتا ہے، مسجد میں دل نہیں لگتا، عبادت کی لذت محسوس نہیں ہوتی، مزہ نہیں آتا۔ تو مسند امام احمد بن حنبل اس کے اندر روایت موجود ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں عبادت کی لذت محسوس ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں عبادت کی لذت محسوس ہو تو اپنی نظروں کو جھکا لو۔ اگر تمہاری نظر بہکنے لگے تو خوف خدا کی وجہ سے بہکنے سے اسے روک لو، تم بے حیائی سے بچو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عبادتوں کی لذت عطا فرما دے گا۔ جب تم بے حیائی سے بچو گے تمہیں عبادت کی لذت نصیب ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں مگن ہو جائیں اور عبادت کی لذت آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سجدہ کریں تو سر اٹھانے کا دل نہ کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ قرآن کو کھولیں تو پڑھتے رہنے کا بس دل کرے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کے اندر آپ مشغول ہوں تو پھر اللہ کے ذکر میں ہی آپ مشغول رہیں، آپ کا دل دنیا کی طرف مائل نہ ہو، تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ اپنی نظروں کی حفاظت کرنا شروع کر دیں۔ جب آپ اپنی نظروں کی حفاظت کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عبادتوں کی لذت عطا فرما دے گا، آپ کو سجدوں کی لذت مل جائے گی، آپ کو قرآن کی تلاوت کی لذت ملنا نصیب ہو جائے گی۔ آج کہیں پر نوجوان بیٹھے ہوں، بزرگ بیٹھے ہوں تو ان کی گفتگو میں بھی حیا نہیں ہوتی۔ کچھ بزرگ بیٹھے ہوئے ہوں، سامنے سے عورت گزری ہو تو ایک جو ہے وہ توجہ دلا کر کہتا ہے جی دیکھو جی فلاں نے فلاں کر دیا، بظاہر بے شک وہ اچھی بات ہی کر رہے ہوں، بری بات اس کے بارے میں نہ بھی کر رہے ہوں، تو دیکھیں پھر بھی اس کے اندر کتنی برائی ہے۔ ایک تو نامحرم عورت تھی جس کی طرف دیکھنا جائز نہیں تھا، آپ نے اس کی طرف دیکھا،
پھر دوسرا گناہ یہ کیا کہ جن دوستوں کی اس کی طرف توجہ نہیں تھی ان کی توجہ بھی اس طرف دلا دی. اور پھر تیسرا گناہ یہ ہوا کہ ایک حضور کی امت کی ایک عورت کے بارے میں آپ نے غیبت کر دی جس کے بارے میں حقیقت حال سے آپ آگاہ بھی نہیں ہیں اور اس کے پیٹھ پیچھے آپ اس کی برائی کر رہے ہیں. تو کتنی برائیوں کے اندر بندہ جو ہے وہ مبتلا ہو جاتا ہے. دوستی کا مطلب یہ ہے کہ جب دوست بیٹھیں تو شریعت کی دھجیاں اڑا دیں، یار بیٹھیں تو بے حیائی کی باتیں کریں، یار جہاں پر بھی بیٹھ جائے وہ جناب شرم و حیا کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دیں. دوستی اس چیز کا نام نہیں ہے. دوستی بڑی پاکیزہ چیز ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوست سوچ سمجھ کے بنایا کرو، دوستی سوچ سمجھ کے لگایا کرو. تم اپنے دوست کی سیرت پر ہوتے ہو، تمہارا دوست جس جگہ پر چلتا ہے تم اس جگہ پر چلتے ہو. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا حافظ قرآن بچے ہوتے ہیں، مکمل حافظ ہوتے ہیں، لیکن ان کی دوستیاں یاریاں ایسے لڑکوں کے ساتھ ہوتے ہیں کہ وہ نمازوں سے بھی دور ہوتے ہیں، نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے. کیوں؟ کیونکہ ان کی دوستی ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو شریعت سے دور ہوتے ہیں، جو نمازوں سے دور ہوتے ہیں. تو دوستی کے سبب وہ حافظ قرآن نمازوں سے دور ہو گیا. میرے آقا نے فرمایا کہ اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی لگاؤ، کیونکہ قیامت والے دن سارے رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے، سب تمہیں چھوڑ جائیں گے، لیکن جو متقی ہوں گے ان کے یارانے قیامت کے دن بھی باقی رہیں گے. جب بچے بالغ ہو جاتے ہیں، جب نفسانی خواہشات انگڑائیاں لینا شروع ہو جاتی ہیں، اس وقت کالجوں اور یونیورسٹیوں کے اندر نوجوان لڑکے اور لڑکی کو ساتھ بٹھا دیا جاتا ہے. مخلوط نظام تعلیم کے اندر بٹھا کر والدین کہتے ہیں بیٹی تو نے شرم و حیا کا پاس رکھنا ہے. بیٹے کو والدین کہتے ہیں کہ تو نے کسی کی طرف بری نظر سے نہیں دیکھنا، شرم و حیا کا تو نے پاس رکھنا ہے. خود لڑکے اور لڑکی کو ایک ساتھ بٹھا کر یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ بے حیائی سے بچ جائیں گے. ہاتھ کے اندر انگارہ دے کر والدین کہتے ہیں کہ جلنا نہیں ہے. پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب بچے کہتے ہیں جی میں مر جاؤں گا لیکن شادی اپنی مرضی کی کروں گا. بیٹا جب یہ نعرہ لگا رہا ہوتا ہے جی میں مر جاؤں گا مگر شادی اپنی مرضی کی کروں گا، بیٹی جو ہے وہ کسی کے ساتھ بھاگ جاتی ہے، تو پھر والدین آ کر کہتے ہیں علماء سے جی ہمارے بچے ہماری بات نہیں سنتے، ہمارے بچے بڑے بے حیا ہو گئے ہیں، ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے. تو میں نے کہا ان تمام چیزوں کا سبب کیا ہے؟ تم نے خود آگ لگائی ہے چمن میں اپنے. بے سبب گردش ایام کو الزام نہ دو، تم نے خود نور کا ظلمت سے کیا ہے سودا، تم نے خود نور کا ظلمت سے کیا ہے سودا، کر کے توہین سحر شام کو الزام نہ دو. اس چیز کے اندر ڈالنے والے تو آپ خود ہیں، برائی کے اندر مبتلا کر کے اب آپ کہیں گے آپ کے بچے بچ جائیں تو یہ ناممکن سی بات ہے. پھر ایسے ہی بچے ہیں جو آگے چل کے یہ نعرہ لگاتے ہیں میرا جسم ہے میری مرضی ہے. حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج تو بڑی بے حیائی کا دورہ، ابھی تو سردیوں کا موسم گزرا ہے نا. ایک کسی نے جملہ لکھا تھا اسٹیٹس میں نے غالباً فیس بک پہ پڑھا تھا کہ بنت حوا باپردہ نظر آنے لگی ہے، اے موسم سرما تیری ٹھنڈی چھاؤں کو سلام. تو میں نے یہ پڑھا تو میں سوچ رہا تھا کیا یہ اچھا ہو گیا اگر پورا سال یہاں پہ سردی ہو جائے، پورا سال سردی ہو جائے تو بے حیائی تو کوئی بھی نہ کرے، کم از کم بے حیائی تو سے تو ہم بچ جائیں. لیکن اب موسم کھلنے والا ہے تو آپ دیکھیں گے نوجوان لڑکے جو ہے وہ نکریں پہن کر موٹر سائیکل کے اوپر چڑھیں گے. اور یہ مسئلہ میں نے آپ کو بہت بار بیان کیا ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ مرد کے لیے چھپانا یہ ستر ہے، یہ لازم ہے. اس حصے کا ظاہر کرنا حرام ہے، اس کو دیکھنے والے پر بھی گناہ ہے. لیکن نوجوان جو ہے وہ بچے موٹر سائیکلوں پر نکریں پہن کر نکل جاتے ہیں، بے حیائی کر رہے ہیں. اور پھر جو بزرگ ہیں ان سے بھی میں ادب سے گزارش کروں گا، آپ بزرگ ہیں، اکثر جو ہے وہ بزرگوں کو بھی دیکھا گیا ہے جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے گرمیوں میں، بجلی چلی جاتی ہے، سخت گرمی ہوتی ہے تو نیچے تہمت باندھی ہے، اوپر سے قمیض اتار دی جاتی ہے اور پھر بنیان بھی اتار دی جاتی ہے. تو ناف سے نیچے کا حصہ اگر آپ کا نظر آ رہا ہے آپ کے اوپر گناہ جو ہے وہ چڑھتے جا رہے ہیں. کوئی دیکھ رہا ہے تو دیکھنے والا بھی گناہ گار، آپ بھی گناہ گار. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ غسل خانے کے اندر ہوتے تو آپ اپنا سطر ڈھانپ کر غسل کیا کرتے. آپ کی زوجہ محترمہ آپ سے پوچھتی کہ کیا وجہ ہے؟ باہر تو آپ لوگوں سے حیا کرتے ہیں، پھر اندر آپ جا کے سطر کیوں ڈھانپ کے رکھتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ اندر کس سے شرم و حیا کرتے ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پاسداری کے اوپر قربان جائیں. حضرت عثمان غنی فرمانے لگے میں باہر تو لوگوں سے حیا کرتا ہوں اور غسل خانے کے اندر اپنے رب سے حیا کرتا ہوں. اور حضرت سالبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کسی کام بھیجا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جب وہ رخصت ہوئے تو باہر نکلے کام کے لیے جانے کے لیے تو ان کی نظر ایک عورت کے اوپر پڑی.
اور آپ کو پتا ہے کہ ایک نظر شریعت نے معاف کی ہے، لیکن بھول گئے اور اچانک دوسری نظر بھی ان کی پڑ گئی۔ ہم جیسا کوئی ہوتا تو کہتا کوئی بات نہیں، خیر ہی ہے، دوسری نظر پڑ گئی تو کون سی بری بات ہے، آج تو اس کو برا سمجھا بھی نہیں نہ جاتا۔ لیکن وہ صحابی تھے جو روزانہ چہرہ بدوحا کی زیارت کیا کرتے تھے، جو روزانہ حضور کے سامنے بیٹھ کر حضور سے فیض حاصل کیا کرتے تھے۔ وہ کیسے گوارا کر سکتے تھے؟ فوراً دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ میری دوسری نظر بھی غیر محرم کے اوپر پڑ گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ واپس حضور کی بارگاہ میں جاؤں، لیکن پھر سوچنے لگے کہ اب یہ چہرہ لے کر حضور کی بارگاہ میں کیسے جا سکتا ہوں۔ وہیں پر رونے لگے اور روتے روتے جنگل کی طرف نکل گئے۔ اور کتنے دن روئے؟ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، حتیٰ کہ 40 دن گزر گئے۔ حضرت صحابہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ وہ جنگل کے اندر روتے جا رہے ہیں۔ جب 40 دن مکمل ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا کہ اے محبوب، آپ کا غلام روتا جا رہا ہے، روتا جا رہا ہے، بڑی معافی مانگ رہا ہے۔ ایک نظر اس کی اچانک اٹھی ہے، دوسری مرتبہ اس نے غیر محرم کو دیکھ لیا ہے، تو 40 دن ہو گئے ہیں جنگل کے اندر رو رہا ہے۔ یا رسول اللہ واپس بلا لیجیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ اور ایک روایت میں حضرت سلیمان فارسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ بلا کر لاؤ۔ جب یہ جنگل کے اندر پہنچے، حضرت صحابہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر زاروں قطار رو رہے ہیں۔ جب ان کو آتے ہوئے دیکھا اور زیادہ رونا شروع ہو گئے۔ اے علی، کہیں میرے بارے میں کوئی قرآن کی آیت تو نہیں نازل ہو گئی؟ کہیں میں دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں ہو گیا؟ کیوں آئے ہو؟ کیا مجھے یہ خبر تو نہیں دینے کے لیے آئے؟ حضرت علی المرتضیٰ نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، حضور نے تمہیں بلانے کے لیے ہمیں بھیجا ہے، ہم تمہیں بلانے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت صحابہ حضرت علی المرتضیٰ کے قدموں میں گر جاتے ہیں اور قدموں کو پکڑ کر روتے ہوئے حضرت علی المرتضیٰ سے التجا کرتے ہیں، اے علی، تم میرے لیے حضور کی بارگاہ میں سفارش کر دینا، حضور سے کہنا کہ یا رسول اللہ غلطی ہو گئی، میری دوسری نظر اٹھ گئی، یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے، میری سفارش کر دینا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے کہا چلو اٹھو تو صحیح، اٹھو تو صحیح، چلتے تو حضور کی بارگاہ میں، دیکھیں گے حضور کیا فرماتے ہیں، ہم حضور کی بارگاہ میں تیری سفارش بھی کر دیں گے۔ حضرت صحابہ کہنے لگے اچھا، اگر تم نے حضور کی بارگاہ میں لے کر ہی جانا ہے، میں حضور کا سامنا نہیں کر سکتا، مجھے اس وقت حضور کی بارگاہ میں لے کر جانا جب حضور نماز پڑھا رہے ہیں، مجھے پیچھے کھڑا کر دینا، میں حضور کا سامنا نہیں کر سکتا۔ حضرت علی المرتضیٰ انہیں جب واپس لے کر گئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مغرب کی نماز کا وقت ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی جماعت کرانے کے لیے مصلی امامت پر کھڑے ہوئے، جماعت شروع ہوئی تو حضرت صحابہ کو لا کر پیچھے کھڑا کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی، حضرت صحابہ رونا شروع ہو گئی، رونے میں اضافہ ہوتا گیا حتیٰ کہ آپ روتے روتے وہیں پر بے ہوش ہو گئے۔ دوسری نظر غلطی سے اٹھی تھی، ذرا توجہ کیجئے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، حضرت علی المرتضیٰ سے مخاطب ہو کر پوچھا علی بتاؤ صحابہ کہاں پر ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ تشریف لائے تھے، قرآن سنتے سنتے بے ہوش ہو گئے ہیں۔ حضور نے فرمایا اٹھاؤ، اٹھا کر گھر میں لے جاؤ۔ حضرت صحابہ کو اٹھایا گیا اور گھر میں لے کر گئے۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ آؤ ہم صحابہ کے گھر میں چلتے ہیں، ہم صحابہ کے گھر میں چلتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر حضرت صحابہ کے گھر میں پہنچے۔ حضرت صحابہ بے ہوشی کے عالم میں ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صحابہ کا سر اٹھا کر اپنی مبارک گود کے اندر رکھا۔ اللہ اکبر۔ 40 دن رونے کا نتیجہ دیکھیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں سر رکھا۔ حضرت صحابہ تھوڑی دیر کے بعد جب ہوش آئی، آنکھیں کھلی تو نظر چہرہ بدوحا پر پڑی تو فوراً اپنا چہرہ گود نبوت سے ہٹا کر دور کیا۔ یا رسول اللہ میں اس قابل نہیں ہوں، میں تو گناہگار ہوں، خطاکار ہوں، میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ کی گود کے اندر میرا سر آ سکے۔ فوراً سر پیچھے ہٹایا تو میرے آقا نے سر پکڑ کر پھر دوبارہ گود میں رکھا۔ اے صحابہ پریشان نہ ہو، میں تجھے خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں کہ رب کائنات تجھ سے راضی ہو گیا۔ حضرت صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ رب تو راضی ہو گیا ہے، بتائیے آپ راضی ہوئے ہیں یا نہیں؟ بتائیے آپ راضی ہوئے یا نہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ میں بڑا راضی ہوں، میں بڑا راضی ہوں تم سے۔ حضرت صحابہ نے وہیں پر اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا باری تعالیٰ گناہگار خطاکار سا بندہ ہوں، آج تیری رضا بھی مل گئی ہے، تیرے محبوب کی رضا بھی مل گئی ہے، اب اس کے بعد مجھے زندگی عطا نہ کرنا، کیا پتا پھر خطا ہو جائے، پھر کہیں میری نگاہ بہک جائے تو یا باری تعالیٰ اب مجھے اٹھا لے۔ اللہ اکبر۔ یہ جملے آپ کی زبان سے نکلنے تھے کہ آپ کی روح پرواز کر گئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ بڑھایا، جنازہ لے جایا جا رہا ہے تو عجیب منظر ہے۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاؤں ادھر رکھتے ہیں، دوسرا ادھر رکھتے ہیں، تیسرا پھر سنبھال کے رکھتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سالبہ کی ایک نظر اچانک اٹھی تھی، ایک نظر غلطی سے پڑی تھی، 40 دن تک ایسی توبہ کی ہے اور رب کی بارگاہ میں اس کی توبہ ایسی مقبول ہوئی ہے کہ رب کعبہ نے فرشتوں کو اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے بھیج دیا۔ فرشتے رب کے اس کے جنازے میں شریک ہوئے ہیں۔ جب جنازہ پڑھا چکے، دفن کیا گیا، قبر کے اوپر کھڑے ہو کر میرے آقا نے اپنے ید اللہ والے ہاتھوں کو اٹھایا اور رب کی بارگاہ میں التجا کرنے لگے، یا باری تعالیٰ جتنا تو میرے اس غلام سالبہ سے راضی ہوا ہے اتنا تو میری ساری امت سے راضی ہو جا، یا باری تعالیٰ اتنا تو ساری امت سے راضی ہو جا۔ تو حضرت سالبہ نے ایک نظر غلطی سے اٹھائی تھی، تو دیکھیں پھر توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے درجات بلند کیے۔ آج ہماری نظر اٹھ جائے تو ہمیں فکر ہی نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضرت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ایمان، ان جیسی قوت اور ان جیسی حیا عطا فرمائے کہ ایک نظر اٹھے تو دوسری اٹھانے کے لیے ہم جسارت نہ کر سکیں، اور اگر کبھی غلطی سے دوسری اٹھ بھی جائے تو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر معافی کے طلبگار ہو جائیں۔ اور جہاں تک میرا جسم میری مرضی والوں کی بات ہے تو شاکر شجابادی سرائکی کے شاعر نے چند اشعار لکھے ہیں، میرے خیال میں ان کے تمام سوالات کا جواب دے دیا ہے۔ نہ جسم تیرا نہ جان تیری اے ترکا رب رحمان دائے، نہ جسم تیرا نہ جان تیری اے ترکا رب رحمان دائے، او دے حکم بغیر تو بے بس ہے، او دے حکم بغیر تو بے بس ہے، پڑھ فیصلہ قرآن دائے، تیرے جسم تے تیری مرضی ہے، تیرے جسم تے تیری مرضی ہے، اے وہم گمان انسان دائے، تیری روح تے شاکر مالک دی، تیری روح تے شاکر مالک دی، تے اے ڈھانچہ قبرستان دائے۔ بس اتنی سی بات ہے، اس کے بعد اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ماؤں بہنوں کو باحیا بنائے اور شریعت مصطفیٰ کی پاسداری سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی سیرت پر چلنے والا بنائے۔